کبھی سوچا ہے کہ پاکستان میں ایک ہائی کورٹ آخر بنتی کیسے ہے؟ میرا مطلب ہے، کاغذ پر تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے آئین کی کون سی سوچ کار فرما ہے؟ کون طے کرتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں کتنے جج ہوں گے اور کوئٹہ میں کتنے؟ اور سب سے اہم، وہ کون لوگ ہیں جو اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے اہل سمجھے جاتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں صرف عدالتی نظام کے ڈھانچے تک نہیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی روح تک لے جاتے ہیں۔ بالکل۔ یہ جاننا کہ بنیاد کیسے رکھی گئی ہے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ پورا نظام وہ کام کیسے کرتا ہے۔ بالکل، اور آج ہم اسی بنیاد کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہمارے پاس آئین پاکستان کے چند اہم آرٹیکلز کے اقتباسات ہیں۔ صحیح۔ تو ہمارا مقصد ان قانونی الفاظ کے پیچھے چھپی منطق کو سمجھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آئین بنانے والوں نے ایک آزاد اور مؤثر عدلیات کے لیے کیا فریم ورک تیار کیا تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ عدالتیں کیسے بنتی ہیں، کون جج بن سکتا ہے اور ان کی مدت ملازمت کیسے طے ہوتی ہے۔ تو آئیے آئین کے ان حصوں کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پاکستان میں انصاف کی فراہمی کے نظام کی بنیاد ہیں۔ چلیں، سب سے پہلے آرٹیکل 192 سے شروع کرتے ہیں، جو بتاتا ہے کہ ایک ہائی کورٹ کی تشکیل کیسے ہوتی ہے۔ جی، بنیادی بات تو سیدھی ہے، ایک چیف جسٹس اور کچھ دوسرے جج۔ لیکن مجھے جو بات سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ آئین ججوں کی کوئی مخصوص تعداد نہیں بتاتا۔ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ تعداد قانون کے ذریعے یا صدر کے حکم سے طے کی جائے گی۔ دیکھیں، آئین بنانے والے چاہتے تو ہر ہائی کورٹ کے لیے، جیسے کہہ لیں سندھ کے لیے 50 یا پشاور کے لیے 30 ججوں کی تعداد مقرر کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھنا تھا۔ انہوں نے ایک لچکدار نظام بنایا۔ وہ جانتے تھے کہ وقت کے ساتھ آبادی بڑھے گی، مقدمات کی نوعیت بدلے گی اور مقدمات کا بوجھ بھی بڑھے گا۔ اچھا۔ اگر تعداد آئین میں لکھ دی جاتی تو ہر بار ججوں کی تعداد بدلنے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت پڑتی، اور وہ ایک بہت مشکل عمل ہے۔ یعنی آئین نے یہ اختیار مستقبل کی پارلیمنٹ اور حکومتوں کو دے دیا کہ وہ ضرورت کے مطابق فیصلہ کریں، لیکن کیا اس لچک کا کوئی منفی پہلو بھی ہو سکتا ہے؟ مطلب؟ کیا حکومت ججوں کی تعداد کو کم یا زیادہ کر کے عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر سکتی ہے؟ مثلاً اگر کسی ہائی کورٹ سے ناپسندیدہ فیصلے آ رہے ہوں تو کیا حکومت وہاں ججوں کی تعداد کم کر کے اسے سست کر سکتی ہے؟ دیکھیں، نظریاتی طور پر یہ خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کے خلاف کئی حفاظتی اقدامات ہیں۔ ججوں کی تعداد کا تعین عام طور پر متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت سے کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ کیونکہ وہ مقدمات کے بوجھ کا سب سے بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عدلیہ خود بھی اس معاملے میں بہت حساس ہوتی ہے۔ اگر ایسی کوئی کوشش کی جائے تو یہ عدالتی آزادی پر حملے کے مترادف سمجھی جائے گی۔ تو اس پر شدید رد عمل آ سکتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ لچک دراصل انتظامی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے، سیاسی کنٹرول کے لیے نہیں۔ اور ہمارے ذرائع میں اس لچک کی ایک بہت ٹھوس مثال بھی موجود ہے۔ آئین خود بتاتا ہے کہ ایک زمانے میں سندھ اور بلوچستان کی ایک ہی مشترکہ ہائی کورٹ ہوا کرتی تھی۔ جی بالکل۔ اور پھر جب محسوس کیا گیا کہ دونوں صوبوں کی اپنی الگ ضروریات ہیں اور انصاف تک رسائی کو بہتر بنانے کے لیے الگ عدالتیں ہونی چاہیے، تو صدر نے ایک حکم کے ذریعے انہیں الگ کر دیا۔ اچھا۔ آئین کا آرٹیکل 192 اس پورے عمل کی تفصیل بتاتا ہے کہ جب ایسا کیا جائے گا تو ججوں کی تقسیم کیسے ہوگی، زیر التوا مقدمات کہاں جائیں گے اور دفتر کہاں ہوں گے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آئین صرف اصول نہیں دیتا بلکہ ان پر عمل درآمد کا طریقہ کار بھی فراہم کرتا ہے۔ اس میں ایک اور تہہ بھی ہے جو آرٹیکل 192 کی شق 4 میں ملتی ہے۔ جی۔ یہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ قانون کے ذریعے کسی ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار کو ایسے علاقے تک بڑھا سکتی ہے جو کسی صوبے کا حصہ نہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا تعلق وفاقی علاقوں سے ہے، جیسے کہ ماضی میں فاٹا یا آج بھی اسلام آباد۔ چونکہ یہ علاقے کسی صوبے کا حصہ نہیں، اس لیے ان کے شہریوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے پارلیمنٹ یہ طے کر سکتی ہے کہ انہیں کس ہائی کورٹ کے دائرہ کار میں دیا جائے۔ جیسے ایک طویل عرصے تک فاٹا کے معاملات پشاور ہائی کورٹ دیکھتی رہی۔ صحیح۔ تو یہ شق اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ملک کا کوئی بھی حصہ انصاف کے نظام سے باہر نہ رہے۔ یہ دراصل انصاف تک رسائی کے اصول کو عملی جامہ پہنانے کی ایک آئینی ترکیب ہے۔ تو عدالت کا ڈھانچہ تو بن گیا۔
لیکن اس میں بیٹھے گا کون؟ یہ ہمیں آرٹیکل 193 پر لے آتا ہے جو جج بننے کی اہلیت کے بارے میں ہے، اور اس کی شرائط دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام نوکری نہیں ہے۔ یقیناً نہیں، یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس میں آپ لوگوں کی زندگی، آزادی اور جائیداد کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے آئین نے اس کے لیے بہت سخت معیار رکھا ہے۔ پہلی دو شرائط تو سمجھ میں آتی ہیں، پاکستان کا شہری ہو اور عمر کم از کم 40 سال ہو۔ عمر کی شرط پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ 40 سال ہی کیوں؟ 35 کیوں نہیں؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ دیکھیں، 40 سال کی عمر کی شرط صرف قانونی تجربے سے نہیں جڑی، یہ زندگی کے تجربے اور پختگی سے جڑی ہے۔ اچھا۔ آئین بنانے والوں کی سوچ یہ تھی کہ اس عمر تک ایک شخص نہ صرف قانون کی باریکیوں کو سمجھ چکا ہوتا ہے، بلکہ انسانی نفسیات، سماجی مسائل اور دنیا کو بھی بہتر طور پر سمجھتا ہے۔ ایک جج کا کام صرف قانون کی کتاب کو پڑھنا نہیں، بلکہ اس قانون کا اطلاق حقیقی انسانوں کی پیچیدہ زندگیوں پر کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک خاص ذہنی پختگی درکار ہے جو وقت کے ساتھ آتی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اور تیسری شرط پیشہ ورانہ تجربے کی ہے، جس کے دو راستے ہیں۔ یا تو آپ 10 سال ہائی کورٹ کے وکیل رہے ہوں یا 10 سال تک کوئی عدالتی عہدہ سنبھالا ہو، جیسے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج۔ بالکل۔ اور یہ دونوں راستے دو مختلف قسم کی مہارتوں کو عدلیہ میں لاتے ہیں۔ جو وکیل بینچ پر آتا ہے وہ اپنے ساتھ دلائل کی طاقت، قانون کی تشریح کی صلاحیت اور بار کا نقطہ نظر لاتا ہے۔ صحیح۔ دوسری طرف جو نچلی عدلیہ سے ترقی پا کر آتا ہے وہ اپنے ساتھ عدالتی طریقہ کار کا عملی تجربہ، ثبوتوں کو پرکھنے کی مہارت اور مقدمات کے انتظام کا گہرا علم لاتا ہے۔ یہ دونوں مل کر ایک متوازن بینچ تشکیل دیتے ہیں۔ لیکن اس 10 سال کی شرط کے بارے میں سوچیں۔ تصور کریں کہ ایک انتہائی قابل وکیل ہے جس کا تجربہ 9.5 سال ہے۔ آئین کی سختی کی وجہ سے وہ اہل نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ اصول کبھی کبھی بہت زیادہ سخت نہیں ہو جاتا؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ دیکھیں، ہر قانون کی طرح یہاں بھی اصول اور لچک کے درمیان ایک توازن ہے۔ 10 سال کی شرط اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی بھی شخص تجربے کی کمی کی وجہ سے اس اہم عہدے پر نہ پہنچے۔ ایک کم از کم معیار ہے۔ جی، ایک کم از کم معیار ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ کوئی غیر معمولی طور پر قابل شخص اس کی وجہ سے رہ جائے، لیکن نظام کی مضبوطی کے لیے ایسے واضح اصول ضروری ہیں، ورنہ ہر تقرری پر یہ بحث شروع ہو جائے گی کہ تجربہ کافی ہے یا نہیں۔ آئین نے اس بحث کو ختم کر کے ایک واضح لکیر کھینچتی ہے۔ اور اسی آرٹیکل میں ایک وضاحت یعنی ایکسپلینیشن بھی ہے جو اس اصول میں تھوڑی لچک پیدا کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی نے کچھ عرصہ وکالت کی ہو اور کچھ عرصہ جج رہا ہو تو دونوں مدتوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ جی، اور یہ بہت ہی عملی شک ہے۔ یہ تسلیم کرتی ہے کہ قانونی پیشہ ور افراد اپنے کریئر میں کردار بدل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص 6 سال وکالت کرتا ہے، پھر پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے 4 سال سول جج کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس شک کے بغیر وہ شاید کبھی بھی ہائی کورٹ کا جج نہ بن پاتا، لیکن یہ وضاحت اس کے دونوں تجربات کو ملا کر اسے اہل بناتی ہے۔ اچھا۔ یہ نظام کو مزید جامع بناتا ہے اور مختلف پس منظر سے آنے والے قابل لوگوں کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ آرٹیکل 193 میں یہ بھی لکھا ہے کہ تقرری صدر پاکستان آرٹیکل 175A کے مطابق کریں گے۔ ہمارے ذرائع اس کی تفصیل تو نہیں بتاتے، لیکن یہ 175A آخر ہے کیا؟ اس کا ذکر بہت آتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں۔ آرٹیکل 175A دراصل 18ویں ترمیم کے بعد آئین میں شامل کیا گیا تھا، اور اس نے ججوں کی تقرری کے پورے عمل کو بدل دیا۔ کیسے؟ اس سے پہلے یہ عمل زیادہ ایگزیکٹو کے کنٹرول میں تھا، لیکن 175A نے ایک نیا نظام متعارف کرایا جس میں ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہوتا ہے۔ اچھا۔ اس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کرتے ہیں، اور اس میں سینئر جج، وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور بار کونسل کے نمائندے شامل ہوتے ہیں۔ یہ کمیشن نامزدگی کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ نام ایک پارلیمانی کمیٹی کے پاس جاتا ہے جو اس کی توثیق یا عدم توثیق کر سکتی ہے۔ یہ عمل طاقت کے توازن کو قائم رکھنے اور تقرریوں کو زیادہ شفاف اور میرٹ پر مبنی بنانے کی کوشش ہے۔ وہ ایک فرد کو جج کے مقدس عہدے سے جوڑتا ہے۔ آرٹیکل 194 اسی عمل کے بارے میں ہے۔ اور حلف صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک عوامی وعدہ ہے کہ جج بغیر کسی خوف، دباؤ یا ذاتی پسند و ناپسند کے صرف آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے گا۔
یہ اس کی غیر جانبداری کا اعلان ہوتا ہے۔ عام طور پر طریقہ کار سیدھا ہے۔ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس صوبے کے گورنر کے سامنے حلف لیتا ہے اور باقی جج اپنے چیف جسٹس کے سامنے۔ جی، لیکن یہاں بھی ایک استثناء ہے، اور وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ وہاں کے چیف جسٹس صدر کے سامنے حلف لیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ اسلام آباد کی منفرد آئینی حیثیت ہے۔ اسلام آباد کسی صوبے کا حصہ نہیں بلکہ ایک وفاقی دارالحکومت ہے۔ صحیح، فیڈرل کیپٹل۔ بالکل۔ تو صوبے کا آئینی سربراہ گورنر ہوتا ہے، جبکہ پورے ملک یعنی وفاق کا آئینی سربراہ صدر ہوتا ہے۔ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ براہ راست وفاق کے دائرے کار میں آتی ہے، اس لیے اس کے چیف جسٹس کا حلف صوبائی سربراہ یعنی گورنر کے بجائے ریاست کے سربراہ صدر کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ آئین کی اندرونی منطق اور ترتیب کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بہت معنی خیز ہے۔ تو اب آخری سوال، ایک جج کب تک خدمات انجام دیتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں آرٹیکل 195 میں ملتا ہے، جو ریٹائرمنٹ کی عمر طے کرتا ہے، یعنی 62 سال۔ اور یہ شق شاید عدالتی آزادی کے لیے سب سے اہم شقوں میں سے ایک ہے۔ کیسے؟ ایک مقررہ ریٹائرمنٹ کی عمر اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ جج کو اپنے کیریئر کے بارے میں کوئی فکر نہ ہو۔ اسے یہ خوف نہیں ہوتا کہ اگر اس نے حکومت کے خلاف فیصلہ دیا تو اس کی نوکری کی مدت کم کر دی جائے گی، یا اگر حکومت کو خوش کیا تو شاید مدت میں توسیع ہو جائے۔ بالکل۔ اس کی نوکری کی مدت آئین نے طے کر دی ہے، کسی فرد یا حکومت نے نہیں۔ یعنی یہ جج کو ایک قسم کا ذہنی سکون دیتا ہے کہ ان کی نوکری کسی کی خوشی یا ناراضگی پر منحصر نہیں۔ بالکل۔ اور اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ یہ نظام میں ایک تسلسل اور پیشین گوئی کی صلاحیت لاتا ہے۔ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا جج کب ریٹائر ہو رہا ہے۔ اس سے جانشینی کی منصوبہ بندی، یعنی اگلے سینئر جج یا چیف جسٹس کا تعین بہت پہلے سے واضح ہو جاتا ہے۔ یہ دارا جاتی علم کے تسلسل کو بھی یقینی بناتا ہے اور اچانک پیدا ہونے والے خلا سے بچاتا ہے۔ یہ نظام کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہے کہ جج یا تو خود استعفیٰ دے سکتا ہے یا اسے آئین کے مطابق عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ یہ آخری جملہ بہت اہم لگتا ہے۔ بہت زیادہ اہم۔ یہ جملہ اس بات کی ضمانت ہے کہ کسی جج کو عہدے سے ہٹانا کوئی آسان یا منمانا عمل نہیں ہو سکتا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے لیے آئین میں ایک باقاعدہ اور بہت سخت طریقہ کار موجود ہے، جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے عمل میں آتا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل سینئر ترین ججوں پر مشتمل ایک ادارہ ہے جو کسی جج کے خلاف مس کنڈکٹ کی شکایات کی تحقیق کرتا ہے۔ اگر وہ کسی جج کو قصوروار پاتے ہیں تبھی اسے ہٹانے کی سفارش کی جا سکتی ہے۔ یہ شق ججوں کو بیرونی دباؤ اور بلیک میلنگ سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آئین کا آرٹیکل 192 ہائی کورٹس کی تشکیل کا ایک لچکدار فریم ورک دیتا ہے تاکہ وہ وقت کی ضروریات کے مطابق خود کو ڈھال سکیں۔ پھر آرٹیکل 193 نے ہمیں جج بننے کی سخت شرائط بتائیں، جن کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ بینچ پر صرف اہل، تجربہ کار اور پختہ کار افراد ہی بیٹھیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ آرٹیکل 17(5)(a) کے ذریعے تقرری کا عمل بھی اب زیادہ شفاف اور کثیر الاداری ہو چکا ہے۔ جی۔ اس کے بعد ہم نے آرٹیکل 194 میں حلف کی اہمیت کو سمجھا، جو ایک جج کو آئین کا پابند بناتا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی منفرد حیثیت کو بھی جانا۔ اور آخر میں آرٹیکل 195 نے ہمیں 62 سال کی مقررہ ریٹائرمنٹ کی عمر کی اہمیت بتائی، جو عدالتی آزادی اور نظام کے استحکام کی بنیاد ہے۔ تو ان سب آرٹیکلز کو ملا کر دیکھیں تو ہمارے جوڈیشل سسٹم کا پورا بنیادی ڈھانچہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ صرف قوانین کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک سوچ ہے جس کا مقصد انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ بلا شبہ یہ وہ آئینی ضمانتیں ہیں جو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں کہ انصاف فراہم کرنے والے ادارے آزاد، اہل اور مستحکم ہوں۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوچنے کے لیے نقطہ چھوڑتے ہیں۔ آئین نے عدلیہ کے لیے یہ واضح اور ٹیکنیکل اصول تو بنا دیے ہیں، ایک بلو پرنٹ تیار کر دیا ہے، لیکن یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ خود ججوں کی طرف سے انہی قوانین کی تشریح وقت کے ساتھ ساتھ ملک میں انصاف کے تصور کو کیسے بدلتی ہے۔ ڈھانچہ تو اپنی جگہ موجود ہے نا، لیکن اس کا اطلاق اور اس کی روح کا تعین ہمیشہ ایک زندہ اور متحرک عمل رہتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.